ہماری رول ماڈل مسلمان خواتین کے کتنے اقبال کے شعر ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا پر، اور اس سے متاثر ہو کے ایران میں علی شریعتی نے اتنی شاندار کتاب لکھی سیدہ فاطمہ پہ، ہر شخص کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھے، کہ انہوں نے کہا، اقبال نے کہا 3 ایسے اعزازات ہیں جو تاریخ انسانی میں کسی خاتون کو حاصل ہی نہیں ہوئے۔ میں ان کا اس لیے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت ان کی تھی، طرز کلام میں، طرز گفتگو میں، ان کی صاحبزادی تھی۔ پیغمبر آخر زمان رحمت اللہ للعالمین کی نور نظر ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شریک حیات ہے، اور حسن اور حسین کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کتاب لکھی علی شریعت نے، اس کی نثر پڑھتے ہوئے آدمی رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علی شریعت بہت باکمال لکھنے والے تھے، اوریٹر بھی بہت بڑے تھے۔ ہمارے رول ماڈل ہیں رابعہ بصری۔ اب میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے تو اس کو پوری بات ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ خواجہ حسن بصری کا زمانہ ہے اور رابعہ بصری ہیں، وہ بھی بصرہ میں، وہ بھی بصرہ میں ہیں، بصری اس لیے کہتے ہیں بصرہ میں رہتے تھے۔ اور خواجہ حسن بصری وہ جن کی تربیت رسول اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، امہات المومنین کے پاس۔ تو خواجہ حسن بصری نے کہا، رابعہ کو میسج بھیجا شادی کا، پیغام بھیجا، انہوں نے کہا شادی مرد اور عورت میں ہوتی ہے، میں تو مرد ہوں۔ مطلب یہ کوئی تحقیر کی بات نہیں، مردوں نے عورتوں نے بھی تحقیر کی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بالکل، کہ میں نے یہ دنیا ترک کی۔ جو امام ختلی نے کہا تھا داتا گنج بخش کے استاد گرامی نے، یہ دنیا ایک دن کی، ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا۔ اولیاء میں بعض ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے، جب ویسے عالی جناب کی تو ہوئی تھی شادی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر نہیں کی شادی، کچھ دن کی بات ہے، جو ضبط نفس کا۔ ہمارے رول ماڈل ہیں اس زمانے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ ماجدہ، سارا ہندوستان گوجرا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ آج اس کا ہم ثمر کار ہیں، آج ترک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اس خاتون محترم اور اس کی اولاد کی وجہ۔ ہمارے رول ماڈل اس زمانے میں تھی فاطمہ جناح، کیا میں نے انہیں دیکھا ہے، کیا گریسفل لباس پہنتی تھی، کیا ان کی اصول پسندی تھی، کوئی مجال ہے خوف انہیں چھو کے نہیں گزرا تھا۔ ان کے بھائی کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی تھی، کلام پاک پڑھتی تھی، پھر نشان لگا کر قائد اعظم کو دیتی تھی، اس پہ ڈسکشن کرتی تھی، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان پہ کسی نے کبھی۔ وہ ایوب خان نے تو حماقت کی بات ایک کر دی ان کے بارے میں، الیکشن کی اس میں حرارت میں بہت غلط بات کی، لیکن انہیں مادر ملت کہا جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو از نو رول ماڈل۔ اور یہ جو خواتین ہیں، انہوں نے اپنا کیس خود خراب کیا۔ اس میں 3 ایسے نعرے ہیں جن جو بینر جو سوشل میڈیا پہ دیکھے جا سکتے ہیں، جو کوئی شریف انسان کہنا تو بہت دور کی بات ہے، بالکل، اور عورتوں میں تو ظاہر ہے حیا زیادہ ہوتی ہے، سننا بھی پسند نہیں کرتا تو کہ اس پہ۔ وہ جو قصہ ہے وہ ہو گیا، اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے دیکھیں نا، وہ موقع شناس آدمی ہے، انہوں نے کہا روکو اس کو، نہیں تو ہم روک دیں گے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ خواتین جلوس نکالیں گے، یہ کریں اپنا مارچ، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ روکا جائے، بالکل نہ روکیں، انہیں کرنے دیں، انداز طریقہ کار۔ اور دیکھیں آپ اس کے بعد جلوس نکلیں گے خواتین کے، میں نے آپ سے کہا تھا جلوس نکلیں گے انڈیا کے خلاف، آج کتنے نکلے ہیں، ڈھاکہ میں اور کہاں کہاں، انڈونیشیا، ملائیشیا، ایران، افغانستان، ہر کے، اور ابھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ جلوس نکلیں گے خواتین کے جس میں ان کے جینوئن مطالبات پہ بات کی جائے گی، ان کا جائیداد کا حق ہے، ان کا تعلیم کا حق ہے، ٹھیک ہے، بالکل حق ہے، ان کا عزت و تکریم ان کی ہونی چاہیے، ان کے۔ دیکھیے یہ معاشرے میں 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے ایکسپلائٹیشن کا، خاص طور پہ قبائلی نیم کے شہروں میں بھی ہے، کچی آبادیوں میں بھی ہے، دیہات میں بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، جو ہوشمند سمجھدار آدمی ہے وہ تو نہیں کرتا۔ لیکن بس میں کوئی خاتون، کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، با پردہ ہو، بے پردہ ہو، لوگ اس کسی سیٹ اس کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ بڑا عجیب و غریب سے جواز بھی پیش کر رہے ہیں نا عورت مارچ کو لے کے، بڑے عجیب و غریب سے جواز ہیں۔ کیا جواز ہے بھائی، فارن فنڈڈ ہے۔ اگر یہ مردوں کی تحقیر نہ کریں باہر سے وہ ایک چیز کو دیکھ لیا کریں
یہ ہیومن رائٹس کمیشن جس چیز کی حمایت کرے وہ غلط ہوگا, 99% غلط ہوگا. فوراً وہ بھاگے ہوئے آئے اچھا کہ ان کی حمایت کرنے کے لیے. ارے بھائی اگر یہ فارن فنڈڈ نہ ہو, مردوں کے خلاف اظہار نفرت نہ ہو, بھائی مرد تمہارا باپ ہے, صرف شوہر تھوڑی ہے, محافظ بھی ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے. بھائی یہ تو دیکھو نا زندگی میں یہ اگر صرف مرد ہوتے یہ دنیا ہوتی, اگر صرف خواتین ہوتی تو یہ دنیا ہوتی, یہ دنیا ہوتی. وہ قرآن کہتا ہے ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. اس میں خدا کی ایک عظیم الشان حکمت ہے. وہ کھجور کا بھی جوڑا ہوتا ہے, آلوچے کا بھی جوڑا ہوتا ہے, انگور کا بھی جوڑا ہوتا ہے, پرندوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں, مچھلیوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں. کوئی یہ زندگی میں اس میں آہنگ پیدا کرنا چاہیے. جہاں کہیں کوئی ضرورت ہے رفوگری کی وہاں رفوگری ہونی چاہیے, جہاں مرہم کی ضرورت ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. مگر یہ طریقہ غلط ہے. یہ دیکھیے یہ تو ہماری نفسیات میں بہت گہرا ہے, یہ ایک دن میں مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اچھا پھر وہ نام تو نہیں لیتی قرآن کا اور حدیث کا اور رسول اللہ کا, مگر ان کے اقوالات کی تردید کرتی. اللہ نے کہا ہے پردہ کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا. چہرے کا پردہ نہیں ہے ویسے, جی بالکل, کبار علماء ہیں انہیں, وہ کہتی ہے اپنے آنکھوں پہ دوپٹہ باندھ لو. آپ کس کو, وہ میرا بھائی تھا سینیٹر طارق چودھری, وہ خواتین جمع ہوئی, انہوں نے کہا یہ عادی شہادت کا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا تمہارا اور اللہ کا جھگڑا ہے, میرے نہیں ہے, تم جانو تو اللہ جانے, یہ جاؤ علماء سے پوچھ لو. اب یہ دیکھیے ذرا بحث ذرا نازک مرحلے میں داخل ہو جائے گی کہ جی آدھی گواہی ہے, آدھی گواہی ہے. وہ آدھی تو اس کی سہولت کے لیے ہے, اس پہ بار کم ڈالا گیا ہے. وہ خدا اپنی مخلوق. چلیے ہارون صاحب یہ ایک لمبی بحث ہے. اپنا کیس انہوں نے کر لیا خراب, گندے نعرے لگا کے مردوں سے ظاہر نفرت کر کے, مرد تیرا باپ ہے, تیرا بھائی ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, تجھ پہ جان چھڑکتا ہے, اور ان عورتوں کے خلاف تیرے بیٹے کے لیے تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھی. بس ہارون صاحب ان عورتوں کے خلاف ہی, اگر آپ کا فیت نہیں ہے, خدا پہ نہیں ہے, رسول پہ نہیں ہے, قرآن کریم پہ نہیں, تو آپ کہیں نہیں ہے. یہ بحث بڑی طویل ہے ہارون صاحب, ابھی وقت بھی بالکل ختم ہو گیا, اور ان عورتوں کے خلاف ہی عورتیں نکلیں گے جو حقیقی حقوق کے ساتھ نکلیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. کل انشاءاللہ واپس آئیں گے. مور دین 90%. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کل انشاءاللہ واپس آئیں گے اسی شو میں, عورت مارچ سے متعلق ایک مرتبہ پھر سے طویل بحث بھی کریں گے اور ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ. دھونس جماتا ہے. صحیح. ابھی یہ نہیں افریدی ایک وزیر صاحب ہیں, جی جی جی, جن کو دیکھ کے کبھی سمجھ ہی نہیں ہے یہ وزیر کیسے ہو گیا. یہ آپ کی نشست ہوگی عمران خان صاحب سے, تو پوچھیں گے. میری کیا نشست ہوگی, میری اب کبھی نشست نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اس دن سے محفوظ رکھے کہ میں اس سے ملوں. اچھا بات یہ ہے کہ وہ پنڈی میں چھاپا مارنے چلے گئے, وہ آدھی رات کو ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ خلیفہ ہارون رشید ہیں جو بھیس بدل کے دورے کرتے تھے. ارے بھائی 21ویں صدی ہے, سول انسٹیٹیوشن, اس وقت بھی ایسے نہیں ہوتا تھا. اس وقت بھی علامت کے طور پہ بیبرس بھی چلا جاتا تھا, رکن الدین بیبرس بھی 200 کلومیٹر دور کہیں انتباہ کرنے کے لیے. ٹھیک, تو ضرور بریک لیں. میں نے کب روکا؟ میں چاہ رہی تھی لاسٹ آپ کے سجیشنز لیں, پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں. پی آئی اے سے ریلیٹڈ, پی آئی اے میں ایک کمیٹی بننی چاہیے جو ایف آئی اے کے بڑے بڑے اچھے افسر ہیں, بس ان افسروں کو لگائیں, کوئی صورت کریں, یہ پورا ایک خاکہ بنائیں. ٹھیک ہے, کچھ کام انہوں نے کر دیا جانے والوں نے, اگر اللہ کو منظور ہے, اگر عدالت چاہے گی وہ واپس آ جائیں گے, اور ان کی مدد کریں. یہ مافیا سے جانچ, رول آف لا ان سمپل وے. رول, آپ نے پہلے ٹیلی فون کیا, آپ کو پہلے ٹکٹ ملنا چاہیے. اچھا جو فالتو بھرتی ہے بتدریج اس کو ختم کریں, بتدریج. اور اس کو جدید خود ایئر مارشل نور خان کے زمانے میں چلتی تھی, اظہر خان کے زمانے میں چلتی تھی. خسارہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تو ریلوے بھی منافع میں جائے گی. یہ اپنا گوادر سے یہ ادھر تہران کی طرف, یہ جو بارڈر ہے اس کی طرف ریلوے بنائیں, جلال آباد کی طرف بنائیں جب پیسے آئیں تو. ٹھیک ہے, فی الحال تو یہ ہے کہ کرپشن تو روک دینا. اب ایک جہاز تو انہیں مل گیا, دوسرا اب کورونا کی وجہ سے ٹریولنگ ہی کم ہو گئی, اب دوسرا جہاز جو ہے وہ کمپنی نے روک دیا ہے. کافی کم کر دیا انہوں نے سال 1.5 سال کے اندر. ہارون صاحب یہ بھی یقینی کیا کم کر دیا؟ خسارہ بھی, جو پی آئی اے کا خسارہ پچھلے 17-18 سال وہ تو ہم بتا چکے ہیں نا. اب لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, امید ہے
اچھا وقت شروع ہوگا. بالکل پچھلے 3-4 ہفتے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, باہر سے بھی اندر سے بھی. انشاءاللہ اللہ کچھ نہ تعالیٰ کچھ کرونا سے بہتر بنی ہوگا. نو انسان کو محفوظ رکھے. آمین. تو افغانستان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. آٹے کا کرائسس مینیج کیا ہے, کیا مینیج کیا ہے, کوئی فکر لگی ہوئی ہے کہ بھئی لوگوں کا بھلا ہو. بجلی چوری اگر روک دیں, کوئی خان صاحب کو لڑائی جھگڑے کی طرف طبیعت بہت مائل ہے. سندھ کو دبا کر رکھ, پیپلز پارٹی کو دبا کر رکھنا. چلے میں اس پہ بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں, لیکن جس طرح سے پی آئی اے سے متعلق ہم بات کر رہے تھے, بہت سارے جو اہم اور چیدہ نکات جن کا علم ہمیں ہے, عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو بھی یقینی طور پہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ مافیاز ہیں جو بھی کام کرنے کے لیے آتا ہے, قومی ادارے کو اٹھانے کے لیے آتا ہے, اس کو نیچے گرانے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے, اور یقینی طور پہ عدالت کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو افغان امن معاہدے سے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, اور عورت مارچ سے متعلق تو ضروری طور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں بات افغان امن معاہدے کی کروں گی, مگر سب سے پہلے ہارون صاحب مجھے بتائیں, یہ عورت مارچ ہونے بھی جا رہا ہے, تو عورت مارچ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب تو جو ہیں وہ بھرپور حمایت کر رہے ہیں, اور جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مولانا صاحب وہ بڑی مخالفت کر رہے ہیں. جب کسی کی قسمت خراب ہو تو وہ اسی طرح کا کام. مجھے کوئی اور مثال یاد آ گئی ہے, گیدڑ والی مثال مجھے یاد آ گئی. ہاں, گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف آتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. میری اماں نے بڑی جدوجہد, تمہاری اماں نے جو بجلی گھر لگائے تھے آج تک ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اب وہ اس دنیا میں نہیں, ہم تنقید کرنا چاہیے. یہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے تاریخ بھٹو سے شروع ہوتی ہے. ہماری جماعت بناتی ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے. بے نظیر بھٹو از اے نو رول ماڈل.